یہ صادق خان نیو یارک سے لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں میں نے آپ کی کتاب روحانی نماز یہ جو آپ نے لکھی ہے پڑھی ہے. آپ نے اس کتاب میں نماز کے ہر رکن کی سائنس سے توجیہ کی ہے. یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نمازی فرشتوں سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا. نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب دراصل یہ ہے کہ غیب میں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جانا. جب کوئی مومن نماز کے ذریعے معراج حاصل کر لیتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے آسمانی دنیایں نظر آتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے، فرشتوں سے بات بھی کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المومنین. خواجہ صاحب، اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فیصل کمال لکھتے ہیں کیا میں مراقبے کے ذریعے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر سکتا ہوں؟ مراقبہ دراصل اس عمل کا نام ہے کہ جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور روح کے لیے فاصلے نہیں ہوتے. آپ مراقبے میں اگر کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی دلہن کو دیکھ سکیں گے اور دور دراز کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مراقبے کے ذریعے دور دراز کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. جی، بروکلن سے ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ضروری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں مراقبے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مراقبہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں کنسنٹریٹ کرنا، غور کرنا اور فکر کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد کیا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو، اور وہ لوگ سمجھ والے ہیں جو میری آیتوں میں تفکر کرتے ہیں. یہ تفکر کرنے سے مراد مراقبہ ہے. جہاں تک مراقبے کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کر رہے تھے قرآن نازل ہوا. اس لیے مراقبہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے. جی خواجہ صاحب، یہ خط ہے محمد طفیل صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں میری شادی محبت کی شادی ہے. والدین اور رشتہ دار اس شادی کے مخالف تھے. ایک فقیر نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تکلیفوں کا سبب بنے گی. روز روز کی لڑائی نے میرا دماغی سکون ختم کر دیا ہے اور دماغی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے. بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے. میں چاہتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں. آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ لیکن صاحب بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو صحیح انسان وہ ہے جو بچوں کے لیے ایثار کرے، اور ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایثار کی جائے. اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھٹی میں ماں باپ سلگ رہے ہیں اس بھٹی میں اولاد نہ سلگے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں. بچوں سے جتنی زیادہ سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بچوں کی محبت کی وجہ سے حل ہو جائے گا اور آپ کی بیگم صاحبہ بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ آپ ان کے بچوں سے بھرپور محبت کرتے ہیں. شکریہ خواجہ صاحب. ایک صاحبہ یہ اپنے خط میں اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی. آپ لکھتی ہیں میرا بھائی بڑا لائق تھا مگر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا. اب تو وہ گالیاں دینے لگتا ہے جبکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا. اکثر وہ مہمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. خواجہ صاحب، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں.
ہمارے مسئلے کا حل ضرور بتائیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کا تصور کریں، اور تصور میں جب بھائی کی شبیہ سامنے آ جائے تو اس پر دم کر دیا کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بھائی کی طبیعت میں پوری طرح تبدیلی آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں، ایک بڑے سفید چکنے کاغذ پر خوش خط یا اللہ ہو یا رحمان ہو لکھ کر فریم کرا لیں، اور یہ فریم بھائی کے کمرے میں میز پر رکھ دیں یا دیوار میں لٹکا دیں تاکہ بھائی کی نظر اس فریم پر پڑتی رہے۔ شکریہ خواجہ صاحب۔ یہ ایک اور خط ہے، نصرت پروین نیو جرسی سے لکھتی ہیں، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہپناٹزم کی کتابوں میں قوت ارادی سے پودے کو چھوٹا بڑا کرنے کی مشقیں لکھی ہوتی ہیں، کیا قوت ارادی سے جسم موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے، یا سر کے بال لمبے ہو سکتے ہیں؟ قوت ارادی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آدمی قوت ارادی اپنے اندر متحرک کر لے تو بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو غیر معمولی ہوتے ہیں اور عقل و شعور میں نہیں آتے۔ یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قوت ارادی سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے واقعات میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں کہ جس کو عقل کسی بھی طرح تسلیم نہیں کرتی۔ اولیاء اللہ میں صرف یہی ایک بات ہوتی ہے کہ ان کا یقین اللہ کے ساتھ مستحکم ہوتا ہے، اور یقین میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس سے آپ غیر معمولی باتیں پوری کر سکتے ہیں۔